مجھے ہی دے دو، میں ہی یہ اعلان کر دوں گا۔ انہوں نے کہا واہ علی اللہ، تیرے قانون دان ہونے پر فرما۔ مسٹر واحد ایک چوٹی کا آدمی جو سجان سامن کا استاد گزرا ہے، آپ کے اصول قانون کا بالکل ہے، یہ سجان سامن کا لکھا ہوا ہے۔ تو مسٹر واحد جو ہے سجان سامن کا استاد، وہ کہتا ہے آج تک جتنے فیصلے ججوں نے کیے، every decision was released in June, appeal was filed against them, except Ali. ایک علی کا مقدمہ ہے جو اس نے فیصلہ کیا، اس کے خلاف کوئی شرط نہیں۔ پوری دنیا میں جتنے مقدمات ہیں جو طے ہوئے، اس کو فیصلہ ہے امپیونمنٹ میں اس کو رد کرنا، تبدیل کرنا۔ یہ چھوٹی عدالتیں کرتی ہیں، وکیل وغیرہ عدالتیں عالیہ میں یہ فیصلہ کر دینا، عدالتوں کے اصول میں یہ غلطی کھائی ہے، جب تک غلط بات کہیں اگلی عدالت میں اپیل نہیں ہوتی۔ میں نے قانون کو اس کے بعد کیسے کی، لیکن ضرور بڑے بڑے چلا لیتا ہوں۔ اچھا جناب، یہاں بات پہنچی اور صدیق کہتا ہوں مجھے دے دو، میں ہی اعلان کر دوں گا۔ اور ہمارا نہیں، نصر رسول اللہ کی موجودگی میں جو ہے نا اشتہاد حرام ہے۔ آج آپ کے اصول میں نصر رسول اللہ کی اور نصر کتاب اللہ کی موجودگی میں اشتہاد حرام ہے نا، یہ فیصلہ حضرت مولانا اللہ کا، میرے علی کا، کافی محنت کرنی پڑی، کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے، کسی کا چچا مولوی، کسی کا تایا مولوی، کسی کا بھائی مولوی، میرے خاندان کا کوئی آدمی اس علاج میں گیا ہی نہیں تھا۔ میرے بڑے بھائی تھے جو غالباً 160 برس ہو کے فوت ہوئے، ان کو تنظیم کے درجوں وغیرہ پڑھا تھا، اور فارسی میں پڑھی تھی، مجھے کوئی خاندانی ماحول میں سے کریموں بھی نہیں ملا، قیمت خرید کے پڑا، نہ میں حق بھی خرید کے پڑھی، اور شیخ خطار بھی اور منیا بھی، خلاصہ قیدانی بھی، حضوری بھی، کل بھی، سب قیمت خرید کے پڑھی، جبکہ گھر سے چھپ کے گیا تھا، نہ میرے بڑے کا پتا نہ جینے کا تھا، پڑھ کے واپس آیا وہ تو آیا، درمیان نہ کسی کی کروں اور کسی کو بہت محنت کی، تاکہ چھٹیاں کار کے واپس آئے، تو میں آگے 3-4 دن میرا کو فالتو پڑھ چکا ہوں۔ جناب علی کے پتا شیر خدا نے فرمایا نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا، یہ نصر کتاب اللہ ہے، نصر رسول اللہ ہے، کہ تم نے اعلان کرا۔ کہا میرے مطلب کو آیت نہیں آئی، کہا مجھے سرکار سے جا کے پوچھ رہے واپس کے، اب اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ عالم سے ہے کہ نہیں ہے۔ جو واپس گئے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے چٹ دی ہے 4 چیزوں کا اعلان کرنا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس کے لیے علی کو کیوں بھیجا؟ انہوں نے فرمایا اس کا اعلان یا میں کر سکتا ہوں، کیا میری آل کر سکتی ہے؟ کیونکہ تو میری آل میں سے نہیں ہے، اس لیے تو نہیں اعلان کر سکتا۔ جس وقت مکہ شریف سے روانہ ہونے لگے، جناب حیدر کرار کو گھر چھوڑا، حالانکہ سفر میں لڑائی ہونا، جھگڑا ہونا، عداوت ہونا، خطرہ پیش آنا، اس کے مقابلے کے جو 16 سال میں حضرت علی مرتضیٰ تھے، ان کو گھر میں کیوں چھوڑا؟ اس موقع پر شیعہ حضرات جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہلکی زبان بولتے ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس جگہ جو تفسیر ہے، تفسیر حسن عسکری، اس کے اندر یہ مقام کا نکال کے دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر جنہ یوفی گئی پھر صبر اور حضرت سزائے اور دلائے، سرکار کی طرف گئی کی گئی کہ اے محبوب کبریا، تم اپنے ساتھ کے لیے ابو صدیق کو ساتھ لے جاؤ، تو لوگ دکھوں سکھوں میں، وطن میں اور مسافرت میں آپ کو وفادار ہوگا۔ یہ بڑی شہادت ہے حضرت صدیق رضی اللہ کی زیادت اور عمارت کے بارے میں، اور یہ شمار کی ہدایت کرتے ہیں، اس کے ایمان کی کمزوری کے بارے میں کرتے ہیں، تو یہ ان کے تفسیر عسکری امام حسن عسکری کی لکھی ہوئی ہے، وہ سنیوں کے لیے بھی پسند ہے، شیعوں کے لیے بھی پسند ہے۔
اور جناب اس بار سوال اٹھا کہ ان کو ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ ان کا ایک تو میرے گھر کی چوکیداری مطلوب ہے، میرے بیت کی چوکیداری اہل بیت کرے گی، دوسرا لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہے، امانتیں واپس کریں، لا یؤدی انی اگر الا انا او علی، ادائیگی میری طرف سے یا علی کر سکتا ہے، میں کر سکتا ہوں، ہم دونوں کی سوا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ آگ میں ہم دونوں ہی آتے ہیں، کوئی تیسرا آدمی نہیں آتا۔ آپ نے جو بچاؤں کو بنایا ہمارے بیت میں سے اور شیخ بھائیوں کو، جن کو کاغریٹ کہتے ہیں، کاغریٹ اس کو عربی فارسی میں مفعول مترجم کو کہتے ہیں۔ یہ شعر کا مادہ اور مفعول کا مادہ ایک ہے، تو اس میں یہ تو ہے کہ میرے پاس تدبیر جو ہے وہ ان کے ایک سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ قبول پر تاریخ نہیں ہو سکتا، مفتی صاحب نے ان کا تھوڑا فاضل آگے نہیں ہے، بکی قسم کے دوسری کی باتیں ہر بندے کی سمجھ کرتے ہیں، لیکن آگے علم کی باتیں ہر آدمی کی سمجھ نہیں آتی۔ عرض کر رہا تھا کہ کاغریٹ ہم اصل کاغریٹ کا جسم میں اور میرے سگے بھائی ان کی اولاد آپ کو کاغریٹ ہوتی ہے، ہم اصل مفعول مطلق کا مادہ وہی ہوتا ہے جو فعل کا مادہ ہوتا ہے، نکالا کے بعد تطہیرہ اس کا اصل مادہ تطہیر ہے۔ اس کا فائدہ ہی جگہ کیا ہوا؟ عام مفعول مطلق کا فائدہ ہوتا ہے رفع مجاز کا، ایک تو یہ جو پاکیزگی ہے ہم نے پاکیزہ کیا اس میں مجازی معنی ہم کر سکتے ہیں، جیسا کہ لوگ کہتے دودھ اللہ کا نور ہے، یہ مجازت کہتے ہیں اس کو نور نہیں ہے، دودھ کو کہتے نہیں اللہ کا نور ہے، وہاں جو ہے اکثر یہ لوگ جواب ہے اس میں ممکنہ پاک کیا ہو لیکن ایسے مجازت کا ہو کا تطہیرت کے لیے وہاں کچھ پاک کیا قیامت کے میدان میں سرکار تعالیٰ کی شہادت جو ہے فیصلہ کون ہوگی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں